تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک جو ہے نا اس کو ایسے بات کے لیے چنا جو اتنی اعلیٰ بات ہے کہ اس کا اجر و ثواب میرے سوا کوئی نہیں جانتا، پر میں ہر نیکی جو ہے اس کا ثواب 700 گنا تک میں نے بتا دیا، 10 گنا، مگر روزہ جو ہے کسی فرشتے کو نہیں سمجھایا، کسی کمپیوٹر میں نہیں آتا، یہ اس نے میری خاطر اپنی پیاری چیزیں چھوڑی ہیں، کھانا پینا بیوی، اس لیے میں ہی اس کا انعام دوں گا۔ جب مالک اپنے ہاتھ سے انعام دینے پر آئے گا ذرا آپ اندازہ کر لیں کہ وہ انعام کتنا بڑا ہو۔ تو اس کے لیے جو مہینہ چنانا وہ بھی اللہ نے کہا کہ مہینے تو 12 ہی ٹھیک، اللہ تعالیٰ کے مہینے، مگر میں نے ایسے بات کے لیے اس مہینہ کو اس لیے چنا کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اب اس قرآن نازل ہونے کی 2 تشریح کرتے ہیں، کچھ تو کہتے ہیں کہ پورا قرآن مجید جو تھا اللہ تعالیٰ نے یہ قریب کا جو آسمان ہے وہاں ایک جگہ ہے بیت العزہ، وہاں اللہ تعالیٰ نے سارا اتار دیا، لکھا لکھایا پورا، پھر وہاں سے آہستہ آہستہ فرشتے لاتے رہے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ تشریح کرتے تھے، مگر اس کے راوی کوئی کبھی نہیں۔ دوسرا مفہوم جو امام ابن اسحاق نے بتایا، مولانا عبد الماجد دریا آبادی کا حوالے دیے کہ اترنا شروع ہوا، بارش کی پہلا چھینٹا جو آیا نا، پہلی مرتبہ جبریل آئے حضور علیہ السلام کے پاس، وہ رمضان۔ اس لیے اب میں کہتے ہیں نا، میں نے کہا قرآن مجید کی تلاوت کریں، احمد نے ایک سورت پڑھی لئی رات، قرآن ہی کیا نا، قرآن پورا بھی قرآن ہے، اس کا ایک ٹکڑا بھی قرآن، تلاوت قرآن کرو۔ اس لیے جب شروع ہو گیا، اللہ کی رحمت زمین پر برسنی شروع ہو گئی، تو یہی کہا گیا کہ مہینہ ہے رمضان کا مبارک، ایسا پیارا مہینہ کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی حالت پر رحم فرمایا، گمراہی میں ٹھوکریں کھا رہے تھے، اپنے رسول کے ذریعے کتاب دی اور اس کی تعریف بھی کی کہ رمضان میں اتارا گیا۔ اس لیے اس کو یہ کہہ لیں کہ یہ روزے جو ہے نا، یہ نزول قرآن کی عید منا رہے ہیں، تقریب منا رہے ہیں شکرانے کی، اس مہینے میں اللہ نے ہم پر کرم فرمایا، ہم بھٹکتے انسانوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے خود بندوبست کیا۔ حبل اللہ المتین حدیث میں کہا کہ ایسا مضبوط رسہ لٹکایا کہ پکڑ لو، میں آسمان کی طرف تمہیں اٹھا لوں گا، گمراہی سے نکال لوں گا۔ تو رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، بہت اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی۔ اور اب اس کا بتایا کہ قرآن کیا ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لکھ لے رہے ہیں آپ کتابیں، ہدی للناس جو لوگوں کا رہنما ہے۔ آگے انہوں نے ترجمہ کیا مولانا فتح احمد نے، اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا۔ یہ جو کر لیتے ہیں نا والفرقان کو پھر قرآن مجید کی تعریف نہیں، یہ آیات بینات کی ہے، اسی لیے زیر آیا من الہدی والفرقان۔ تو قرآن کا کہا کہ ایسی نعمت جو لوگوں کو راستہ بتاتی ہے، اس کے حق ہونے کی دلیلیں دیتی ہے، لوگوں کے سارے شبہوں کا ازالہ کرتی ہے، اس سے بڑا انعام مخلوق پر ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ اس مہینہ میں اتری ہے تو اس مہینہ کی پھر قدر یہی ہے کہ تم اس کے لیے اپنے ذہنوں کا آمادہ کرو، دلوں میں شوق پیدا کرو، اس کے لیے پہلے سے کمر بستہ۔ بڑی پیاری بات ہے اہل بیت میں سیکھنے کی، ہم دیکھتے ہیں نا ریس کورس گراؤنڈ ہوتا ہے، گھوڑے کھڑے ہوتے ہیں، لائن ہوتی ہے، وہاں لوگ سوار ہوتے ہیں، اعلان کرنے والے نے کہتا ہے 1 2 3 سر پر دوڑ پڑ، آگے نشان ہوتا ہے، وہاں تک دوڑنا ہوتا ہے۔ اس میدان کو عربی زبان میں مزمار کہتے ہیں۔ تو امام کہتے ہیں یہ رمضان جو ہے نا، اہل ایمان کے لیے اللہ نے مزمار بنایا، گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر لو، دھیان کرو، جب چاند آئے اعلان کرے کہ بس دوڑ شروع ہوگی، تو پھر فاستبقوا الی الخیرات، نیکیوں کی طرف نہ بھاگو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ پھر جو اس مہینہ کو پائے وہ روزے رکھے، اور جو بیمار ہو اور سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں روزے پورے کرے۔ اب یہ باتیں جو اس آیت میں بیان ہوئی، ان کا اللہ تعالیٰ نے پھر فلسفہ بھی بیان کیا کہ یہ 3 حکم جو ملے ہیں کہ بیمار چھوڑ لے، بعد میں رکھے، اور اس مہینہ میں قرآن اتارا گیا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ یہ جو حکم دے دیا نا کہ بیمار اور مسافر اس مہینہ میں چھوڑ دیں، یہ تو اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی کو پسند کرتا، تنگی نہیں کرتا۔ وہ مہربان خدا، وہ کیوں ایسے لوگوں کو تنگ کرے جو بیچارے نہیں رکھ سکتے؟ اس لیے یہی حکم مناسب تھا کہ ان کو کہا بیماری اور سفر میں اگر تم نہیں رکھ سکے، جب تندرست ہو گئے اور یا سفر سے واپس آ جاؤ گے اس وقت رکھو۔ اور جو آیت فدیہ کی تھی پچھلی ختم ہو گئی، مگر اب بھی ایک مسئلہ بہت ڈالا کہ اگر بیمار اور مسافر اگلے رمضان تک بھی اسی طرح رہے کہ وہ بیمار ہی رہا، تندرستی نہیں ہوتی، اگلا رمضان آ گیا، ہو سکتا ہے کئی رمضان اس طرح آ جائے، یہ بھی نہیں کہ اس کو نا امیدی ہے کہ میں نے تندرست نہیں ہوں،
امید ہے تندرست ہونے کی۔ اب عام لوگ تو کہیں گے کہ وہ اکٹھے کرتا جائے اور پھر کسی کو سارے رمضانوں کے رکھے، نہیں، وہ علماء جو ہے ٹھیک سمجھے کہ ان کے لیے اب بھی حکم باقی، اگر یہ اگلے رمضان تک بھی بیمار رہیں تو پھر روزہ معاف، قضا کی ضرورت نہیں، فدیہ دیں، وہ نا مسکین کا کھانا کھلا دیں، معافی کریں۔ اگلے رمضان تک اگر تندرست ہو گئے پھر روز قضا کریں، اگر آخر دوسرے تک بھی رہے نا اسی حال میں، نہ سفر ختم ہوا نہ بیماری ختم ہوئی، تو پھر روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، ہر روزے کے بدلے میں جو فدیہ ہے دے دو۔ اسی لیے سارے احکام دیے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی حاملہ لونڈی تھی، اس کو کہا کہ تو بھی ان میں شامل ہے جن کو اللہ نے روزہ معاف کیا، تو صرف مسکین کو کھانا۔ اس لیے جس جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور سمجھ لیا کہ بچے کا نقصان ہوگا، میں روزے رکھوں گی، دودھ جو ہے نا کم ہو جائے گا یا حاملہ ہوں بچے کو نقصان پہنچے گا، ان کے لیے بھی شرعی حکم باقی یہی ہے کہ کوئی قضا کی ضرورت نہیں۔ وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو عقل کی بات ہے وہ یہی ہے کہ وہ جان بوجھ کر تو روزہ چھوڑ نہیں رہی، مریض اور مسافر بھی نہیں، اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ ان دونوں میں سے جو کر سکتی نا آسانی سے، دوسرے دنوں میں اگر روزہ رکھ سکتی ہے قضا کر لے، فدیہ معاف، اور اگر فدیہ دے لے تو قضا معاف۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے جو آسانیاں دی ہیں اس لیے کہ اللہ بندوں کے حق میں آسانیاں چاہتا ہے، تنگ نہیں کرتا۔ اس پوری شریعت کا مزاج ہے، اسلام میں دیکھتے جائے کوئی حکم ایسا نہیں جو تنگ کرنے والا۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا، کھڑا ہو، نہیں کھڑا ہو سکتا بیٹھ جائے، بیٹھ نہیں سکتا حضور نے کہا لیٹ ہی جائے، لیٹ کر جو چارپائی پر اپنے آنکھوں کے اشارے سے سجدہ کر سکتے، آسان دی، تنگی کوئی نہیں کیا جو نا اس میں ہم پڑھتے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو، اسی پر رہ جاتے ہیں۔ بالکل وہ بھی ٹھیک ہے، تقویٰ پیدا کرنے کے لیے بھی یہ ٹریننگ ہے، مگر یہاں اس کے کچھ اور بھی مسائل اور حکمتیں بیان ہوئی کہ رمضان شریف میں جو جس میں قرآن اترا تھا، تقویٰ تو ہر مہینے میں روزے رکھنے سے پیدا ہو سکتا تھا، اس مہینہ میں جب احساس سے رکھا کہ اس مہینہ میں اللہ نے ہمارے لیے کتاب ہدایت اتاری تھی، اب اس کا حق یہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اسلام نصیب ہوا، قرآن جیسی نعمت مل گئی، اس نعمت کے شکرانے میں تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ یہ روزے کا دوسرا مقصد بیان ہوا کہ جب اس پر عمل کرتے ہو تم حکم مانو گے، ایک تو صرف قرآن کو روک چھوڑو اور ٹومو چاٹو، یہ کوئی شکریہ، جس غرض کے لیے اتری ہے نا کہ عمل کرو، زبانی باتوں کی بجائے جب انہوں نے عملاً کر کے دکھایا کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ہمارے لیے بڑا تو ہے، نہ ہماری اپنی خواہش ہمارے لیے کوئی بڑی ہے، نہ کسی کا رسم و رواج، ہم تو تیرے حکم کو بڑا تھا۔ تکبیر ایک زبان سے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ایک پورا دین جو ہے نا وربا کا ہے، جب عمل سے ہم کر کے دکھاتے ہیں کہ اللہ دیکھ تیرا حکم ملا، بے شک کتنا ناگوار ہے، تلخ ہے، طبیعت نہیں چاہتی مگر ہم تجھے بڑا مانتے ہیں، یہ اصل تکبیر ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جب تم نے رمضان شریف میں یہ یاد کر کے قرآن اترا تھا اور عمل کے لیے اترا، روزہ رکھ کر ثابت کر لیا کہ سب سے مشکل کام تو یہ تھا نا کہ کھانا پینا چھوڑ دو، گرمیاں ہیں، زبان خشک ہو رہی ہے مگر چکھنا ہے، اللہ نے چونکہ ہدایت دی ہے اس لیے اس کی بڑائی بیان کرو، اور ساتھ فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم میں شکر کا جذبہ نشو و نما ہے۔ اب شکر دونوں طرح کا، بندوں کے ساتھ بھی شکر کرتے ہیں ہم کہ ہمیں اگر کوئی چیز زیادہ ملی ہے، دولت ہے، پیسے، کھانا پینا، تو ہم دیکھیں گے ہر 4 پیر روزہ رکھا تھا کیا بن گیا، کیا حالت ہماری ہو گئی، اگر ساری عمر نہ ملتا کھانا پینا کیا حال ہوتا۔ اس وقت میں اگر احساس کریں کہ کتنے بندے خدا کے ہیں جن کے پاس روزہ افطار کرنے کی بڑی شاید، وہ ہماری طرح بیٹھے ہیں، ان کے بچے بھی ترس رہے ہیں، ہمارے یہاں فروٹ کی ڈیریاں، سموسے ہیں، مگر غریبوں کے بچے جو ترس رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو رمضان شریف میں کوئی نہیں صحیح تھی۔ تو یہاں پھر حضرت ابو امام باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ملالی کری فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے بڑی گزران تنگ تھی، خشک روٹی ہوتی، اس کو پانی میں ڈبو کر نمک کے ساتھ کھاتے، اور ہر لقمے کے ساتھ کہتے اللہ جو بھوکے بیٹھے نا ان کا حق اس لقمے میں اگر کوئی میرے رہ گیا تو مجھے پکڑنا، وہ بیچاروں کو لقمہ بھی نصیب نہیں، ان کا اگر کچھ حصہ بنتا تھا میں ان کو ہی دے دیتا، تھوڑا نہیں دے سکا تو معاف کر۔ بڑی بات ہے، سوچا اللہ کہتا اگر تجھے کوئی شاید زیادہ ملی ہے تو حق تو یہ ہے، اللہ نے تو سارے انسانوں کے لیے پیدا کی، پھر تمہارا امتحان کیا کہ وہ صبر کرتے ہیں اور تم شکر کرتے ہو، یہ دیکھنے کے لیے 2 پرچے دے دیے ہیں۔ اس لیے اپنی ضرورت سے زیادہ سے جو تفطیر صائم کا اتنا ثواب ہے کہ روزے دار کا روزہ کرو، اور پارٹیاں بن گئی نا کہ افطاری ہو رہی، امیر لوگ جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ افطاری ہے؟
افطاری کا مفہوم تو یہ تھا کہ ان کے گھروں میں کھانا پہنچا